پہلا ہفتہ. امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے پر کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامن نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. کیوں؟ اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے. کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل کی ویڈیو، اور یہ ہے لو سٹوری حضرت عائشہ اور پروفٹ محمد کی. اور لائک ہمیں پروفٹ محمد کے بارے میں پتہ ہے اچھے سے کہ وہ کون ہے نا، انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا کر رکھا ہے، پر ہمیں حضرت عائشہ کے بارے میں اتنا نہیں پتہ ہے. مے بی وہ کپل ہو. ہاں، اور مجھے ایکچولی نہیں پتا تھا کہ ان کی کوئی لو اسٹوری ہے. ہاں، وہ سن کے میرے کو زیادہ شوق ہوا کہ او ان کی کوئی لو سٹوری بھی ہے، کیونکہ ایسے کیسز میں نا ہمارے کو زیادہ سننے کو نہیں ملتا ہے لو سٹوری ہے یا کچھ ہے. ہے نا، اور اس ٹائم تو ویسے بھی بالکل نہیں. اور اس ٹائم پہ تو ویسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ہمت نہیں کر سکتی تھی، ہے نا. تو دیکھتے ہیں. میرے کو تو آئی ایم ریئلی ایکسائٹیڈ، لو سٹوری سن کر ہی میں ایکسائٹیڈ ہو گئی ہوں کہ ہاں بھائی کیسے ہونے والی ہے. اور میرے کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں پروفٹ محمد ان کے لیے کیا کیا ایفرٹس کرتے تھے، وہ ان کے لیے کیا کیا کرتے تھے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. بہت اچھا تھا جب ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ تھا. اب حقوق کا نہیں پتہ، لہٰذا ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ، ادھر سے آگ. میں سر درد کا مریض ہوں، تھوڑی تھکاوٹ شروع ہو جاتا، فاقہ شروع ہو جاتا، تو میں روزے رکھنے کے لیے مری چلا جاتا ہوں کہ بھئی چلو کوئی ٹھنڈک، روزے کا لمبا ہونا اور ٹھنڈک شاید اس کو کچھ وہ بیلنس کر دیتا ہے. تو میں کچھ 3-4 روزے پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں لیکن اکثر پورے ہو جاتے ہیں. تو بھربن میں وہاں ایک جگہ میں ٹھہرتا ہوں، تو عصر کے بعد میں تھوڑا بیان کرتا ہوں معاشرت پر. تو پہلی دفعہ جب میں وہاں ٹھہرا تو 8ویں دن امام مسجد کی بیوی آئی ہمارے پاس، میری بیگم کے پاس، کہ جی بیگم صاحب میں نے آپ کا اور مولانا کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آج میری زندگی کا پہلا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں. پہلا ہفتہ. امام مسجد، امام مصلی پہ کھڑے ہونے پر کہا پہلا زندگی کا ہفتہ ہے میرے خامند نے مجھے مارا نہیں، ورنہ میری ہر دوسرے دن پٹائی ہوتی تھی. کیوں؟ اور 10ویں دن امام صاحب خود آ گئے. کہا مولانا صاحب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا زندگی کیسے گزار، ہمارے جو ماحول میں تھا ہم وہی کر رہے تھے. کہ میرے بہنوئی نے میری بہن کی ایک دفعہ ٹانگ توڑی، ایک دفعہ بازو توڑا، اور عالم دین ہے، عالم دین ہے. ہمیں کسی نے یہ بتایا نہیں تھا. ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ یہ باتیں آپ کے منہ سے سنی کہ زندگی کیسے گزار. تو فرحان کی زندگی فتوے سے نہیں چلے گی کہ میں مفتی نعیم کا بیٹا ہوں. یہ تو حسن اخلاق سے چلے گی، میٹھے بول سے چلے گی. میرے نبی حضرت عائشہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے. کوئی اظہار عشق تھا، اللہ کی قسم اظہار تعلیم تھی. سکھایا کہ زندگی گزارنی کیسے. ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے، چونکہ ابھی شروع میں ان کو آٹا گوندنا نہیں آتا تھا، تو آٹا گوندھ کے دیتے تھے. اور عرب اور اس ٹائم ایسا ہوتا ہی نہیں تھا نا، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹیز اس ٹائم. اور پھر رکھ دیتی. تو اللہ کے نبی بوٹی اٹھا کر جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے نوچ نوچ کے دکھا کے کھاتے تھے. میرے رب کی قسم اظہار یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ زندگی کیسے گزارے. پھر بڑے بڑے پیالے ہوتے تھے پانی پینے کے، چھوٹے گلاس میں، چھوٹا گلاس تو بخل کی نشانی، اب تو اور چھوٹے ہو گئے، کپ کو گلاس بنا دیا. میرے بچپن میں مجھے یاد ہے اتنا بڑا گلاس ہوتا تھا، اور ڈیرے میں جتنے مہمان ہوتے تھے، کچی سڑکیں ہوتی تھی، مہمان کوئی ہمارے رشتہ دار یا دوست نہیں، راہگیر مسافر ہوتے تھے، ہر مہمان کو دودھ پلایا جاتا تھا رات کو. چونکہ جانور زیادہ ہوتے تھے تو ہمارا اکرام زیادہ سے زیادہ یہی ہوتا تھا، تو ہم سارے مہمانوں کو دودھ پلاتے تھے. تو ایک مہمان آیا ہمارے دادے کا زمانے کا، چاچا لال. اب گلاس چھوٹے ہو چکے ہیں، تو وہ جب نوکر نے دودھ پیش کرنے کے لیے نا آگے بڑھا تو اس نے گلاس دے کر کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا. سمجھ رہے ہو پنجابی سمجھ رہے ہو نا، پتر میں نہیں پیندا. اسے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہ دو تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے دو نال میرا گزارا کو نہیں، لے جا.
تو بخل کا زمانہ آ گیا, چھوٹی چھوٹی گلاسیں آ گئی. تو بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے, تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا پانی پی رہے ہیں, رکھ دیا. میرے نبی اٹھا کر جہاں حضرت عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیتے. کتنا سویٹ ہے نا. صرف تعلیم. جس ہستی نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کو کسی چیز کی رغبت ہو سکتی ہے؟ جنت بھول جائے گی جب اللہ اپنا دیدار کرائیں گے, اور پردہ پوشی فرمائیں گے تو کہیں گے یا اللہ جنت نہیں چاہیے, تو چاہیے, بس تجھے دیکھتے رہیں, بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے از لذت دیدارش, خسرو چتواں گفتن سر دادن و جان دادن نادیدہ رخ یارے. امیر خسرو کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ بن دیکھے تیرے لیے لوگ سولیوں پہ چڑھ گئے, اوروں سے چر گئے, چھروں سے کٹ گئے, بن دیکھے تیرے عشق میں, جب تجھے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا. از لذت دیدارش خسرو چتواں گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یار. تو جس ہستی نے اللہ کو دیکھا ہو ان کے لیے عورتوں کی کیا رغبت ہے. یہ صرف سکھانا. ایک حدیث سنا دے, ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل. لوگوں میں نے جہاں شادی کی, میں نے جہاں بیٹی دی, پہلے آسمان سے وحی آئی, پھر میں نے قدم اٹھائے. اللہ کی قسم ہمیں سکھانے کے لیے تھی. ہاں سفر سے واپسی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے صحابہ سے کہا چلو بھائی تیز ہو جاؤ, وہ سارے تیز ہو گئے, یہاں تک کے نظروں سے غائب ہو گئے, ٹھیک. تو اب کون رہ گئے؟ ام عائشہ اور میرے نبی. تو ام عائشہ نے ہی میرے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, دوڑ لگائیں, لگائیں. اللہ اکبر. مفتی نعیم کا اتنا بڑا پیٹ, یہ دوڑ لگائے گا بیگم کے ساتھ؟ اور مولانا منظور مینگل کا اس سے بھی بڑا ہو گیا, یہ لگائیں گے؟ تو عائشہ دوڑ لگائیں, کہا جی لگائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی لیکن ابھی پیچھے رہے. پھر کچھ عرصہ گزر گیا, کئی سال گزر گئے, پھر ایک سفر سے واپسی ہو رہی. آپ نے کہا ہاں بھائی آگے جاؤ, وہ سارے آگے جا گئے, اجل ہو گئے. آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں, کہا جی لگائیں. تو کہا ان دنوں میں موٹی ہو گئی. تبدنت کا لفظ مجھے یاد ہے, کہ میں موٹی ہو گئی تھی. تو جب دوڑ لگائی تو لیکن ابھی آگے نکل گئے, تو آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک, اب تو میں برابر ہو. اللہ کی قسم زندگی سمجھانے کے لیے. وہ فرینڈس کی طرح رہتے تھے. سفر سارا صحابہ کا قافلہ ہے, جنگ کا زمانہ ہے, دشمن چاروں طرف ہے, اور ہم ام عائشہ رضی اللہ عنہ اونٹ پہ بیٹھی اور ہاتھ لگایا تو ہار غائب. فرمایا میرا تو ہار کوئی نہیں, میں تو نہیں جاؤں گی, میرا ہار ڈھونڈو. تو میرے نبی نے نہیں فرمایا چل بیٹھ, اتنے لوگوں کو تو پریشان کرتی, تجھے پتہ نہیں میں نے سبق پڑھانا تو میرے پیچھے پڑ گئی. طلبہ میرا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے کہا بھائی عائشہ کا ہار ڈھونڈو. سب ڈھونڈنے میں لگ گئے. شام ہو گئی, سورج چھپ گیا اور ہار نہیں ملا, اور اس کے بعد تلاش بند ہو گئی. اندھیرے میں کہاں ملے گا؟ اب کیا ہوا؟ پانی رات کو عشاء میں ختم ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہو گیا, اور پانی کوئی نہیں, تیمم کی آیات نہیں اتری. لوگوں نے ابو بکر کو تانے دینے شروع کہ تیری بیٹی کی وجہ سے اب نماز کا کیا بنے گا. ابو بکر غصے میں آئے اما عائشہ کے خیمے میں, تو اللہ کے نبی گود میں سر رکھے سو رہے تھے. اب آپ تو باپ تھے, تو آ کر اب بول تو سکتے نہیں, اور چہرے سے دوری تیری وجہ سے ہو, اور یہاں پسلی میں ماری انگلی, زور سے انگلی ماری. تو کہتے میں ایسے سخت ہو گئی تاکہ میرا بدن حرکت نہ کرے کہ کہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائیں. تو چہرے سے غصے کا اظہار کر کے, اور میرے والد مرحوم جو تھے نا وہ گالیاں بہت نکالتے تھے, اور ان کی بخشش کا پنجاب کے ذمہ دار کیا تھے. جب میں تبلیغ میں لگ گیا تو اب وہ عادت مجھ سے شرماتے تھے. تو جب میں ہوتا تھا نا تو نوکر کو بلا کر اس کو جوانی کی عادت بڑھاپے میں تو جا نہیں سکتی تھی, تو پھر وہ آہستہ آہستہ گالیاں نکال اپنا کوٹا پورا کر لیتے تھے. تو
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु इस मैं क्या कहीं भाई अल्लाह का नबी उठने जा करते रहो उंगली मारते रहे तो अल्लाह ने आयात तयम्मुम उतार इस मौके पर तयम्मुम की आयत पहली दफ़ा 8000 साल में ये होने लगा है। भला मिट्टी से आदमी साफ होता है और गंदा हो जाता है? अल्लाह का नहीं फतयम्मम, चलो तयम्मुम करो। अब सारे सहाबा में खुशी की लहर और साद बिन उबादा कहने लगे आले अबू बकर ये पहली तो नेमत नहीं है जो तुम्हारे घराने के तुफ़ैल हमें मिली है, इससे पहले भी बड़ी नेमतें तुम्हारे घर की तुफ़ैल हमें मिली हैं। अल्लाह ने तयम्मुम की आयत उतार, मेरे नबी ने काफ़िले को नहीं चलाया, यहाँ तक कि हज़रत आयशा ने कहा अच्छा या रसूलल्लाह अब चलें, हार को छोड़ें। फिर मेरे नबी चले और जब ऊँटनी को उठाया तो हार उसके नीचे पड़ा हुआ था, वो सारा बाहर ढूंढते रहे, हार नीचे चला गया था गिर कर। ये मेरे नबी की ज़िंदगी है, ये मैंगल साहब से कहता हूँ पढ़ाएं, मुफ्ती नईम से कहता हूँ ये ज़िंदगी पढ़ाएं कि इनकी बीवियाँ इनको दुआएं दें, इनके माँ बाप इनको दुआ दें, इनकी औलाद इनको दुआ दे। वो बाप नहीं है जिसको देख के बच्चे डर जाएं, वो थानेदार है और थानेदार बैठो है। वो उस्ताद नहीं जिसको देख के शागिर्द डर जाए, वो थानेदार है। वो खामिद नहीं है जिसको देख के बीवी सहम जाए, वो थानेदार है। खामिद वो है जिसको देख के बीवी खुश हो, बाप वो है जिसको देख के औलाद खुश हो, उस्ताद वो है जिसको देख के शागिर्द खुश हो। अपने मसनूई रूप जमाना कि उस्ताद की हैबत होनी चाहिए। अरे हैबत, मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत से इल्म मुंतकिल होता है, हैबत से नहीं होता। मोहब्बत से जाकर फ्रीक्वेंसी मिलती है, कॉल मिलती है और फिर जज्बात मुंतकिल होते हैं। तुम हैबत बिठाने के चक्कर में। वाओ वाओ, सीरियसली मैंने आज तक ना ऐसा किस्सा पहले नहीं सुना। मैंने भी नहीं। और मुझे सबसे अच्छा लगा वो प्रोफेट थे, है ना, वो अल्लाह के नबी थे, स्टिल वो अपनी जो वाइफ को थे उनको अपने से भी ज़्यादा इज्जत देते थे, है ना। और वो उस टाइम भले डांट दिया कि यार तू क्या कर रही है, मैं यहाँ पे मैंने किससे बातें सुनानी है ना, मतलब कि लेसन्स देना है लोगों को, और तुम अपना हार करने के लिए बोल रहे हो। फिर भी उन्होंने लेकिन ढूंढा, फिर वो वाला जो आया कि कैसे वो उनकी केयर करते थे, है ना, और कैसे वो फ्रेंड्स की तरह रहते थे। वो रेस लगाने वाली बात आई तो मतलब कि तुम सोचो उस टाइम मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में जहाँ पे जो लोग थे मोस्टली मैन थे जो औरतों को दबाया करते थे ना, उनको मार पीट को थे, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता था घर पे, वहाँ जो प्रोफेट मोहम्मद थे वो अपनी बीवी को इतनी ज़्यादा इज्जत देते थे। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सही बात है। और ऊपर से जैसे उन्होंने कहा ना मौलाना तारिक जी ने कि रिस्पेक्ट वहीं पर होती है जहाँ पे प्यार है, हाँ। कि तुम्हारे को जोर क्यों दिखाना है। जैसे उन्होंने कहा कि जोरों से कुछ नहीं होता है। अगर तुम एक पेरेंट गुस्से वाला है तो बच्चे को वो थानेदारी लगेगा, हाँ, ठीक है, जेलर ही लगेगा, उसको ये नहीं लगेगा कि मेरे पापा हैं, क्योंकि वो कभी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। हाँ। और वो कितना प्यारा रिलेशन दिखाया, रोमांटिक रिलेशन दिखाया। और इसमें ना यही पता लगता है कि ये चीज़ें भी लाइफ में कितनी ज़रूरी है, खुशी के लिए स्पेशली, कि इन छोटी छोटी चीज़ों में तो खुशियाँ मिलती हैं ना। और कैसे दिखाया कि प्रॉफेट मोहम्मद भी कितने लेकिन डाउन टू अर्थ थे अपने पार्टनर के साथ, कि जहाँ से वो पीते थे ग्लास में पानी उस देर से ही वो पीते थे। वो इतना रोमांटिक सा लगता था ना जेस्चर, कि हाँ कितना प्यार करते हैं वो उनको, कि वो उनके लिए कुछ भी करने को राजी है। रात भर बैठ के उन्होंने उनका वो ढूंढा हार, और वो कितना ज्यादा अच्छा लगा। और गुस्सा भी नहीं हुए जब वो एंड में वहीं पे मिला। तो सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।